سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين انشاءاللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج میری گفتگو کا عنوان ہوگا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر دو جہاں ہیں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، دونوں عالم کے تاجدار، مکی آقا مدنی دلہا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا ابدا۔ حضرات، جمعہ کی اس متبرک گھڑی میں ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ ذکر خدا اور ذکر رسول کو سن کر اور سنا کر اپنے مقدر کو اونچا کریں۔ ہماری ساری زندگیاں یا ہم جیسی کروڑوں زندگیاں بھی اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے لگ جائیں تو ہماری زندگیاں ناکافی ہوں گی، مگر ذکر مصطفیٰ ابھی باقی ہی رہ جائے گا۔ ہم اس اعتقاد کے ساتھ یہاں جمع ہوتے ہیں
تاکہ کل جب میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدح اور سرائی کرنے والے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ کہیں انہی کے قدموں میں کھڑے رہیں گے۔ اس اعتقاد کے ساتھ ہم ذکر مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، ورنہ وہ آقائے دو جہاں کہاں، ہم کہاں، ہماری حیثیت کیا کہ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں، ہم کہاں، شہنشاہ کون و مکاں کہاں، ہم کہاں، آقائے دو جہاں کہاں، ہم کہاں، باعث تخلیق دو عالم کی ذات گرامی کہاں، ہم کہاں، محبوب رب العالمین کہاں، ہم کہاں، رحمت للعالمین کی ذات کہاں، ہم کہاں، انیس الغریبین کی ذات کہاں، ہم کہاں، شفیع المذنبین کہاں، ہم کہاں، امام الانبیاء کہاں، وجود ذرہ کہاں، وجود ذرہ کہاں، رخ بے نقاب کہاں، ہمارے سرور کونین کا جواب کہاں۔ ہم تو صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے سے ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہماری مغفرت کا یہ ذریعہ ہو جائے۔ لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک محفل میں آپ کا اور ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرم کی دستگیری اگر نہ ہوتی تو اس کائنات عالم میں ہمارا جینا محال ہوتا، ہم کامیابی کی اور کامرانی کی منزلوں پر نہیں پہنچتے۔ نماز کی رہنمائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، روزے کی رہنمائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، زکوٰۃ کی رہنمائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حج کی رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عبادات و معاملات میں مکمل رہنمائی اور مکمل دستگیری سے ہمارے نبی نے ہم سب کو نوازا، چاہے وہ بیع کا معاملہ ہو یا شراء کا معاملہ ہو، یعنی خرید و فروخت کی بات ہو یا معاملات زندگی کی بات ہو، ہر بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا، اصول ہمیں سکھائے اور جینے کا سلیقہ سرکار نے ہمیں بتلایا۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا، بڑے بزرگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا، دوست و احباب کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا، خیش و اقارب کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا، اجنبی اور اپنے کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے یہ ہمارے نبی نے بتا دیا۔ ہمارے نبی نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہوتے، قسم خدا کی ہماری رہنمائی نہ ہوتی، ہم گمراہیت کے اور اندھیروں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ ہم پر احسان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی ہدایت و رہنمائی سے اور ان کی دستگیری سے آج ہم کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم ان کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کل جب محشر کا میدان ہوگا تو ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کے چشموں سے انشاءاللہ سیراب بھی ہوں گے اور فیض یاب بھی ہوں گے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تھا عرب کی سرزمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، علی الاعلان دعوت توحید، علی الاعلان تبلیغ رسالت کا جب حکم ہوا، اسلام کا پرچار جب مکہ کی ان وادیوں میں ہوا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سرکار نے ایک اللہ کی طرف اور مذہب اسلام کی طرف جب لوگوں کو بلایا، آپ جانتے ہیں وہ مکہ جہاں کفر اور شرک کا بول بالا تھا، وہ مکہ اور وہ عرب کی سرزمین
جہاں پر ہر طرف کفر کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہاں جاہلیت کا دورہ تھا، اور جہاں ہر طرف سنگلاخ سرزمین تھی، وہاں لوگوں کے دل بھی پتھر جیسے تھے، لوگوں کے سینوں میں بھی پتھر جیسا دل تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے۔ ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے روئے زمین پر مبعوث فرمایا گیا۔ حضرات گرامی، جس وقت دعوت عام ہوئی اس وقت اسلام کے ماننے والے دامن مصطفیٰ سے جڑنے لگے۔ آپ جانتے ہیں عالم کیا تھا؟ انتہائی مفلسی کا وہ دور تھا، انتہائی کڑی آزمائشوں کا وہ دور تھا، انتہائی غریبی کا وہ دور تھا، انتہائی تنگ دستی کا وہ دور تھا، غربت و افلاس کے اس ماحول میں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسلام کی پاداش میں اور اسلام لانے کی وجہ سے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا جہاں نشانہ بننا پڑتا تھا، غربت اور تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کئی دنوں تک کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کئی دنوں تک کوئی اچھی غذا انہیں دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ ایسے تنگ دستی کی عالم میں شہنشاہ کون و مکان پر وہ ایمان لائے تھے۔ عرب کے کفار تو یہ کہتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ مالدار گھرانے میں آنا چاہیے تھا، اگر نبی کو آنا ہی تھا تو کسی مکے کے جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کیا بات ہے کہ نبی خود بھی فاقے سے رہتے ہیں اور نبی کے ماننے والے فاقہ اور مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کے نزدیک نبوت کا معیار ایک الگ بنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اور پیارے نبی کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک نبوت کا معیار وہ نہیں تھا جو کافروں نے بنا لیا تھا، بلکہ توکل علی اللہ ان کا اساس، ان کی بنیاد، ان کی اساس تھی۔ حضرات گرامی، اور وہ وقت آیا جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کو اپنانے والے یہی فاقہ مست جماعت کا، یہی نورانی جماعت ساری دنیا پہ چھا گئی اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر جو پلینوں میں سواری کرتے ہیں، جو ہوائی جہازوں میں اڑان بھرتے ہیں، جو ہیلی کاپٹروں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو یا ایک خطے سے دوسرے خطے کو یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتے ہیں، جو عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، آج کے ایسے حکمران یا آج کے ایسے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھلا غریبوں کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریبوں کے مسیحا کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریبوں کی غربت کو دور کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ حکمران بھلا یہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کبھی غربت کا مزہ نہیں چکھا ہے، انہوں نے کبھی غربت کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہے۔ ناز و نعم میں یہ پالے ہوئے لوگ کبھی غریبوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اگر غریبوں کے کوئی ہمدرد روئے زمین پر ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب، چارہ ساز درد مندہ، انیس بے کساں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ہمارے لیے غریبوں کے مونس ہیں، جو غریبوں کے غمخوار ہیں، جو مدینے کے تاجدار ہیں، جو امت کے غمخوار ہیں، اللہ کے یار ہیں، رب کے دلدار ہیں اور تمام نبیوں کے وہ سردار ہیں۔ حضرات گرامی، مکہ المکرمہ میں عرب کی اس سرزمین پر جب اسلام لانے والوں کو فاقہ اور مستی نے ستایا تھا تو ان کی آنکھوں سے بھوک کے مارے آنسو نکل گئے تھے۔ ایسے لمحات بھی اسلام کے ماننے والوں پہ آئے کہ تڑپ کے رہ گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، دامن مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، مگر بھوک کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے اپنے گھروں میں کوئی چیز وہاں دستیاب اور میسر نہیں ہے۔ انہی بھیگی نگاہوں کے ساتھ جب ان عاشقان رسول کی نگاہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اس تاجدار پہ پڑی، تاجدار عرب و عجم پہ پڑی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کائنات کے وہ تاجدار، نبیوں کے وہ سردار، دونوں عالم کے وہ مختار، دستگیر دو جہاں، خود ایک پھوٹی پھٹی ہوئی چٹائی پر جلوہ گر ہیں اور خود فاقے سے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے فاقہ اور مستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے بطن مبارک پر، اپنے مبارک پیٹ پر ایک مخصوص قسم کا پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کیسی عظیم ذات ہے وہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ
مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی میں، حالت مسکینیت میں زندہ رکھ، میں جب تک زندہ رہوں مسکین بن کر زندہ رہوں۔ وہ امیتنی مسکینن، اور جب میری موت آئے تو حالت مسکینیت میں آئے، میں مسکین بن کر مر جاؤں، مسکینی کی حالت میں میری موت آ جائے، میرا وصال ہو جائے۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ جب محشر کا میدان ہوگا تو مسکینوں کے زمرہ مجھے عطا فرما، مسکینوں کے زمرے کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہوں گا۔ جب یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، آپ تو دونوں عالم کے تاجدار ہیں، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو اللہ نے مختار کائنات بنا کے بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے، آپ کائنات میں نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، آپ کو دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا بات ہے کہ آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین بنا کے موت عطا فرمانا، اور میرا حشر مسکینوں میں عطا فرما۔ اتنے بڑے تاجدار ہونے کے باوجود بھی آپ مسکینیت کی دعا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ قربان جائیے اے غریبو اپنے مقدر پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا اے عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ کل جب محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے ماحول میں جب اللہ کی جناب سے اذن ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، تو میری امت کے غریب و مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امت مصطفیٰ کے غرباء کا یہ مقدر پیارے نبی کے قدموں سے جاگ گیا ہے، پیارے نبی کی دستگیری سے امت مصطفیٰ کے غریبوں اور مسکینوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں یہ ہم غریب لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بخاری میں ہے، لو شئت لصارت معی الجبال ذہبا، اگر میں چاہوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے پیچھے پیچھے چلیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں فرمایا، دنیا کی دولت کو اختیار نہیں فرمایا، دو جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہیں، مگر فقر اور فاقے کی زندگی کو اپنا کر اعلان فرما دیا، الفقر فخری، کہ محتاجی، تنگ دستی، فاقہ یہ میرا فخر ہے، فاقہ کشی پر میں فخر کرتا ہوں، اور اس کی عملی تفسیر بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا بھی دیا۔ تو حضرات گرامی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے بظاہر کچھ موجود نہیں تھا، صحابہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ایسے ماحول میں اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری نہ ہوتی تو حالات بدل جاتے۔ ہمارے آقا نے ہر نازک موڑ پر صحابہ اکرام کی دستگیری فرمائی۔ آپ جانتے ہیں، میں حدیث پاک سنا دوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2281 ہے، آپ یہ حوالہ نوٹ فرمائیں، اور یہ حدیث دوسری اور بھی کتابوں میں لکھی گئی ہے، فتح الباری شرح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں ایک غریب، ایک مفلس صحابی آئے اور آ کر کے اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا، اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت مفلس ہوں، اور میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کوئی چیز کھانے کی آپ عنایت فرما دیجئے۔ یہاں رک کے ایک عقیدے کی بات میں بتانا چاہوں گا، صحابہ اکرام بھوک میں ہیں، صحابہ اکرام تنگ دستی میں ہیں، صحابہ مفلسی میں ہیں،
لیکن آ کر کے مانگ رہے ہیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے آقا سے آ کر کے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سے مانگو گے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، نبی سے مانگو گے تو ایمان نہیں جاتا، نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، اسلام کی اساس ہے۔ جو کچھ ملتا ہے نبی کے قدموں سے ملتا ہے، نبی کے وسیلے سے ملتا ہے، نبی کے در سے ملتا ہے، نبی کے آستانے سے ملتا ہے۔ صحابی آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، یا رسول اللہ میں قلاش ہوں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں۔ غربت اور تنگ دستی نے میرے گھر میں ایک مہمان عزیز کی طرح پاؤ ڈال دیا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک سیر جو عطا فرمائی۔ جو کا مطلب آپ جانتے ہیں، جو، ایک سیر جو عطا فرمائی، کہا لے جاؤ اسے تم نوش کھا لو، اسے تم تناول کر لو، گھر والوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس جو کو لے کر اپنے گھر آئے۔ حدیث میں ہے کہ کئی سال تک وہ صحابی کھاتے رہے، کئی سال تک ان کی بیوی کھاتی رہی، اور کئی سال تک ان کے پاس جو مہمان آئے اس جو میں سے کھاتے رہے، مگر جو ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ خود حضرت حضور اکرم کے دیے ہوئے اس جو میں سے صحابی بھی کھا رہے ہیں، ان کی بیوی بھی کھا رہی ہے، اور مہمان بھی کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، جو کو پکانے سے پہلے اس جو کو انہوں نے تول لیا، جیسے ہی جو کو تولا تو جو ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر آئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ جو ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تم نے اسے تولا ہے؟ کہا ہاں ہم نے جو کو تولا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اس جو کو نہیں تولتے تو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح تم کھاتے رہتے اور اس میں برکت ہوتی رہتی۔ حضرات گرامی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو کچھ نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی اتنا دیتے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی اتنا دیتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا، کھا رہے ہیں، سال بھر کھا رہے ہیں، مگر جو ختم ہونے کا نام نہیں۔ تو حضرات گرامی، دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی، دوسری عقیدے کی بات، کہ نبی کی دی ہوئی چیز کو اگر کسی نے تولا تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ نبی کی دی ہوئی چیز کو، توجہ سے سنیے، نبی کی دی ہوئی چیز کو اگر کسی نے تولا تو وہ چیز ختم۔ اور اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے، اس علم کو اگر کسی نے تولا تو اس کا ایمان ختم۔ نبی کی دی ہوئی چیز تولنے سے چیز ختم۔ اور اللہ نے نبی کو جو علوم عطا فرمائے ہیں، علوم اولین و آخرین، اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا علم ہوگا، اتنا علم ہوگا، اتنا ہوگا، اگر کوئی ناپ تول میں گیا، سمجھو کہ اس کا ایمان ختم ہو۔ تو حضرات گرامی، بہرحال ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے جو حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے، اور یہی روایت الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے، اور یہی روایت طبرانی میں بھی موجود ہے۔ طبرانی کی حدیث نمبر 763 آپ نوٹ فرمائیں، اور یہی روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور یہی روایت مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، اور یہی روایت ابو نعیم نے بھی روایت فرمائی ہے۔ اتنی مستند اور ثقات حوالوں سے میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں، اس سے آپ ذات مصطفیٰ کی شان اور ان کی دستگیری سماعت فرمائی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیے میں آئی، تحفے میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکانے کا حکم دیا تو اس کو پکا لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبید سے فرمایا، یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اور یہی روایت اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں جو مختلف اور متعدد روات سے، متعدد طریقے سے احادیث کتب میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو عبید سے فرمایا کہ ابو عبیدہ ذرا ایک شانہ لے آؤ۔ آپ جانتے ہیں بکری کا جو شانہ ہوتا ہے، شانے کا جو گوشت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شانہ لے آؤ۔ فوراً اس میں سے نکال کر جو پکا ہوا تھا ایک شانہ نکال کر حضرت ابو عبید نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا، اے ابو عبید اور ایک شانہ لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پا کر حضرت ابو عبید نے ایک شانہ اٹھا کر کے پیش کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا شانہ لے کر کے فرمایا، اے ابو عبید اور ایک لاؤ، اور ایک شانہ لاؤ۔ تو حضرت ابو عبید نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بکری میں دو ہی تو شانے ہوتے ہیں، ایک بکری میں دو ہی شانے ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں، دو ہی تھے، میں نے دے دیا ہے، اب تیسرا شانہ میں کہاں سے لاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قسم خدا کی اگر تم خاموش رہتے اور میں مانگ رہا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تم دیتے جاتے تو اس تھیلی میں سے شانہ نکلتا ہی رہتا، ختم نہیں ہوتے، برکت ہی برکت ہو جاتی۔ تم خاموش رہتے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دیتا کہ میرے مانگنے پر شانے اس ایک تھیلی سے نکلتے ہی رہتے، نکلتے ہی رہتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی کس طرح دستگیری فرمائی کہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور اکرم نور مجسم سے اتنی وارفتگی اور محبت کا ثبوت دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس طرح اپنا دست کرم پھیلایا، دست کرم سے صحابہ کی دستگیری فرمائی۔ آپ کو آئیے ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں، مسلم شریف اور بخاری کی حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیحین کی بڑی متفق علیہ حدیث، مسلم کی حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں، مسلم شریف صفحہ حدیث نمبر 2281 کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور یہی حدیث بخاری میں بھی ہے، اور یہی حدیث کو فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، اور بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حضرت ام مالک صحابیہ کا ایک معمول تھا کہ جب کبھی موقع ہوتا وقتاً فوقتاً ایک برتن میں گھی اور شہد، کبھی گھی کا سالن بنا کر بھیجتی، کبھی شہد بھیجا کرتی۔ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم کی خدمت میں کبھی گھی بھیجتی تھی ہدیتاً، کبھی شہد بھیجا کرتی تھی، اور وہ جو برتن خالی ہو کے واپس آتا تھا، وہ برتن سے گھی نکالنے کے بعد وہ برتن جب واپس آتا اور گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی، اور حضرت ام مالک کے بچے جب سالن مانگتے، جب سالن کا مطالبہ کرتے کہ ہم کو کھانے کے لیے سالن دیجیے امی جان، تو حضرت ام مالک فرماتی ہیں کہ جو برتن حضور اکرم کے دربار سے واپس آتا تھا، میں اس برتن میں ایسے ہاتھ ڈالتی تھی تو کبھی گھی مجھے مل جاتا، کبھی شہد مجھے مل جاتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابیہ پر نبی پاک کا کرم دیکھو، برتن میں جو گھی بھیجا جا رہا ہے، جب وہ برتن واپس آیا اور ان کے بچے بھوک میں ہیں، ان کے بچوں کو ضرورت پڑ گئی ہے سالن کی، ایسی ضرورت کے وقت میں حضور اکرم کی دستگیری اس طریقے سے ہو رہی ہے، حضور اکرم کی جانب سے حاجت روائی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جب ام مالک اس برتن میں ہاتھ ڈال دیتی تو فوراً گھی نکل آ جاتا اور شہد نکل آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ام مالک فرماتی ہے کہ میں نے اس برتن کو نچوڑ لیا، کامل طریقے سے برتن کو میں نے صاف کر لیا، پوچھ لیا، اس کے بعد پھر جب کبھی ضرورت پڑتی ہے سالن کی میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو نہ گھی آتا ہے، نہ شکر، نہ شہد آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اے ام مالک لگتا ہے تم نے برتن کو نچوڑ لیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یقیناً آپ غائب دار رسول ہے، میں نے برتن کو نچوڑ لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام مالک اگر تم برتن کو نہ نچوڑتی
مکمل طور پر اس کا صفایا نہ کری ہوتی تو اسی طرح کئی مدت تک تم ہاتھ ڈالتی جاتی، اس میں سے گھی اور شہد تم کو ملتا چلا جاتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری ام مالک کے بچوں کے لیے اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ام مالک کے بچے گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں۔ نبی پاک کے نسبت سے اس برتن کا معجزہ، اس برتن کی کرامت دیکھیے، نبی پاک کی مدد وہاں ہو رہی ہے، بھوکوں کی بھوک مٹ رہی ہے۔ آپ ان کا مطالعہ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دستگیری اس امت پر نہ ہوتی تو امت کا حال عجب ہو جاتا، امت کا حال الگ ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، جس طرح کہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث مسلم میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھ کو دینے والا ہے اور میں نعمتیں کائنات میں بانٹنے والا ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام زمینی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ ایک حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1344 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2296۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ نے مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اتنے خزانوں کی کنجیاں دے دی، اتنا مختار کل بنا کے بھیجا، تو کیا وہ نبی غریب امت کی دستگیری نہیں فرما سکتے؟ کیا وہ نبی امت کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موڑ پر دستگیری فرمائی کہ جہاں صحابہ پیاسے ہو گئے تو ان کی پیاس کو آپ نے بجھایا اپنے معجزے کے ذریعے سے۔ جہاں پر ام معبد کی بکریوں کے تھن خشک ہو گئے تھے تو ان خشک تھنوں میں آپ نے انگلی مبارک لگا کر اس کو دودھ سے بھر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پانی کا سوال کیا تھا تو ایک برتن میں حضور نے اپنی مبارک انگلیاں ڈال دی اور انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل پڑے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں بیمار بن کر آتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری اس دور میں بھی تھی، عالم ارواح میں بھی تھی، صحابہ کے دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ حضور کی یہ دستگیری قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالے کو اپنا مبارک نورانی ہاتھ لگا دیتے ہیں تو وہ گورا ہو جاتا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کون مولانا روم؟ جن کے بارے میں مشہور ہے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ وہ مولانا روم کہ انہوں نے کہہ دیا تھا آخر کا، ایک مرتبہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر آئے تو حضرت شمس تبریز نے پوچھا تمہارے پاس جو کتابوں کا ذخیرہ ہے یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز ایک اللہ کے ولی، با کرامت بزرگ، اور اتنے با کرامت، اتنے متقی پرہیزگار اور اتنے تقوی اور طہارت کے اونچے امام کہ وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی گزرے۔ حضرت شمس تبریز حضرت مولانا روم سے کہتے ہیں تمہارے پاس جو کتابوں کے انبار لگے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ تو حضرت مولانا روم نے تھوڑی دیر کے لیے علمی فخر مباحات میں فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے، جسے تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا۔ انہوں نے فوراً مولانا روم کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کتابوں کو اٹھایا اور ایک حوض میں ڈال دیا، پانی کے حوض میں ڈال دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ جیسے ڈبونا تھا مولانا روم ہائے ہائے کرنے لگے، کیا کہ اے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میری ساری زندگی کا خزانہ اور سارا سرمایہ یہ میری کتابیں تھی، اس کو آپ نے پانی میں ملا دیا، پانی میں ڈبو دیا ہے، وہ بھیگ گئی، برباد ہو گئی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو پھر پانی سے نکالا، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی صفحہ بھیگا نہیں، ساری کتابیں جیسی کی ویسی سوکھی، ہر کتاب سوکھی ہے۔ مولانا روم نے جب یہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب مولانا روم سے پوچھا گیا تھا یہ کیا ہے تو مولانا روم نے فرمایا یہ ہمارا وہ قال ہے جسے تم نہیں جانتے۔ قال کہتے ہیں علم کو، قال کہتے ہیں بول چال کو، قال کہتے ہیں علم تفسیر، علم حدیث کو، ہر قسم کے علم کو۔ کہتے مولانا روم نے فرمایا تھا یہ وہ ہمارا قال ہے جسے تم نہیں جانتے۔
شمس تبریز نے جب وہ کرامت دکھائی کہ حوض میں سے کتابوں کو سوکھی کی سوکھی نکال کر بتا دی، تو جب پوچھا گیا تو مولانا شمس تبریز نے مولانا روم سے فرمایا یہ وہ ہمارا حال ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو اہل علم ہوتے ہیں، علم شریعت والے، یہ قال والے ہوتے ہیں، اور علم طریقت والے، اللہ والے جو ہوتے وہ حال والے ہوتے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ والوں کے پاس ید بیضا جیسے طاقت اور پاور ہوتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرات گرامی، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضور اکرم نے جس کالے کو اپنا دست مبارک لگا دیا وہ گورا ہو گیا۔ آئیے میں بتانا چاہوں گا، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ عرب کے صحرا میں کہیں سے گزر رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے صحابہ کرام تڑپ گئے، دور دراز تک کہیں صحابہ کو پانی میسر نہ ہوا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، تمام صحابہ ٹوٹ پڑے، اچھا ہوا ہمارے پیارے آقا کا گزر یہاں سے ہو گیا۔ حضور کے انور کے پاس سب صحابہ دوڑتے ہوئے گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پانی کا انتظام فرما دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس ٹیلے کے پیچھے ایک اونٹ سوار ہے، ایک کالا حبشی غلام ہے جو اونٹ پر سوار ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ ہے، وہ جا رہا ہے، ذرا تم اس کو یہاں لے آؤ۔ غیب نہ رسول ٹیلے کے پیچھے کی خبر دے رہے ہیں، ٹیلے کے اس پار صحابہ ہیں، صحابہ کی نظر جہاں نہیں پہنچی ہے، پیارے آقا کی نظر نگاہ نبوت اور نگاہ غیب وہاں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں ٹیلے کے پیچھے سے اس کو بلا لاؤ۔ تمام صحابہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں، رسول غیب داں نے جو غیب کی خبر دی تھی، ٹیلے کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہے۔ سب صحابہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی چلو تمہیں ہمارے پیارے آقا تاجدار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ جیسے اس نے سنا، اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی کو نہیں جانتا، میں آپ کے پیغمبر کو نہیں پہچانتا، میں آنا نہیں چاہتا، مجھے جانا ہے۔ صحابہ اکرام اصرار کرنے لگے نہیں، ہمارے نبی نے تمہیں بلایا ہے، چلنا ہوگا۔ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام انکار کرنے لگا، صحابہ میں اور اس میں بحث ہونے لگی۔ اس نے کہا میرا مالک کے حکم کی مجھے تعمیل کرنا ہے، میرا مالک میرا انتظار کر رہا ہے، اگر میں آپ کے نبی کے پاس جاؤں گا تو وہاں جانے میں دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، خدا را مجھے جانے دیجئے۔ صحابہ اکرام بھی کہنے لگے اگر تو اپنے مالک کا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ تجھے تیرے مالک کی حکم کی تعمیل میں تاخیر اور خلاف ورزی تجھے گوارا نہیں، تو ہم کو بھی ہمارے امام الانبیاء تاجدار دو جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری میں ہم بھی تاخیر نہیں کریں گے، ہم حضور کا حکم بجا لا کر ہی رہیں گے اور تجھے یہاں سے لے جا کر ہی رہیں گے۔ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، ہم اس حکم کو پورا کر کے رہیں گے، تجھے لے جا کے رہیں گے۔ اس نے اصرار کرنے لگا کہ مجھے میرے مالک کے پاس جانا ہے، میرا مالک انتظار کر رہا ہے، وہاں پانی پہنچانا ہے۔ یہ کہنے لگے نہیں، تمہیں سرکار کے پاس چلنا ہے۔ کسی طرح زبردستی اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو کھینچ کر صحابہ کرام حضور کی خدمت میں لا لی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لایا گیا، نبی پاک کی جب نگاہ نبوت پڑھی، نبی کی جب نگاہ انتخاب پڑھی، تو اس کالے کلوٹے غلام کو اسلام کے لیے نبی کی نگاہ نے انتخاب فرما لیا، منتخب کر لیا، اس کے ظاہر و باطن کو چمکانے کا پیارے نبی نے ارادہ فرما لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیوں اس کے مشکیزے میں سے پانی پینا شروع کرو۔ تمام صحابہ اکرام پیٹ بھر کر پانی پیتے رہے۔ اس مشکیزے میں سے جتنا من چاہتا صحابہ پانی پیے، پیٹ بھر سیراب ہو گئے۔ صحابہ کے ساتھ جتنے اونٹ تھے، جتنی سواریاں تھی، سب کو پانی پلایا۔ اس کے بعد کہا مشکیزہ اسے دے دو۔ جب مشکیزہ دیا گیا، کیا دیکھتا ہے وہ کالا کلوٹا حبشی غلام کہ مشکیزہ جوں کا توں پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی کب نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سرکار نے کہا کہ اے حبشی اب یہاں سے جا سکتے ہو۔ جانے کی ان کو اجازت دے دی گئی تو وہ حبشی غلام اترا، دوڑتا ہوا آ کے قدموں میں گر گیا، کرنے لگا یا رسول اللہ تمام صحابہ تو سیراب ہو گئے، کیا مجھے آپ پیاسا بھیج دینا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی ایمان کے شراب سے شراب کر دیجئے، سیراب کر دیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا
اور اس کو سینے سے لگایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اس کے بعد کہا اب تم جاؤ اپنے مالک کی خدمت میں۔ وہ پانی کا مشکیزہ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر وہ نورانی چہرے والے صحابی، وہ حبشی جو غلام تھے، جب اپنے مالک کے پاس گئے تو سارا قبیلے والے اور اس کا مالک انکار کرنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو؟ یہ کہتے ہیں میں تمہارا غلام ہوں۔ یہ کہنے لگا، مالک کہتا تم تو بہت کالے اور کلوٹے تھے، تمہارا کلر تو انتہائی سیاہ تھا، تم یہ گورے کیسے ہو گئے؟ تو اس کے بعد اس نے سارا واقعہ سنایا، دیکھو یہ مشکیزہ بھی آپ کا ہی ہے، یہ اونٹ بھی آپ کا ہی ہے۔ کہا ہاں یہ تو اونٹ ہمارا ہے، یہ مشکیزہ ہمارا ہے، مگر تمہارا چہرہ بدلا ہوا، اتنا نورانی اور گورے کیسے ہو گئے؟ تو تمام واقعہ سنایا کہ کملی والے پیارے آقا نے اپنا نورانی ہاتھ میرے چہرے پہ کیا پھیرا کہ اللہ نے، کہ نبی نے میرے باطن کو بھی چمکا دیا، میرے ظاہر کو بھی چمکا دیا۔ اس طرح چمکدار چہرہ ہو گیا، اس طرح چمکنے لگا جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہے اپنے جوبن پہ چمک رہا ہے نبی کے دست مبارک سے۔ حضرات گرامی، سارے قبیلوں کے لوگوں کو لے کر وہ مالک اور وہ سردار آیا، نبی پاک کے اس معجزے کو دیکھا، نبی پاک کی اس دستگیری کو دیکھا، فوراً قدموں میں گرا، سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عظمت و شان ہے کہ جب جب ضرورت پڑی صحابہ کرام کو، جب جب ضرورت پڑی امت کو، سرکار نے وہاں اپنے اختیارات کلیہ سے، نبی کے دیے، اللہ کے دیے ہوئے تصرف سے، نبی پاک کو جو اللہ پاک نے جو اختیار دیا تھا اس کے بل بوتے پر اتنی مدد فرمائی اور اس قدر دستگیری فرمائی کہ سارے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی آپ نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، مگر امت کی دستگیری عالم ارواح میں بھی فرماتے رہے۔ سب سے پہلے جب اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، تمام روحوں نے کہا تھا بلا۔ کیوں روحوں نے کہا تھا؟ اس لیے کہ تمام روحوں میں سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے بلا کہا تھا۔ روح مصطفیٰ کی دستگیری کو پا کر تمام روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہاں پر بھی ہمارے نبی نے دستگیری فرمائی اور صحابہ کرام کی دستگیری ہمارے نبی نے فرمائی، اور آج بھی ہمارے نبی دستگیری ہماری فرما رہے ہیں، اور قیامت تک نبی پاک ہماری دستگیری فرماتے رہیں گے۔ اور جب کل محشر کا میدان ہوگا تو بھی جہاں سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے، وہاں بھی ہمارے نبی کی شان دستگیری منظر عام پہ آئے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ تعالیٰ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرمائے، اور ہم سب کو سچا اور پکا باکردار مومن اور مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔